بہت بہت شکریہ میڈم. تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے کچھ لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. اب میں اپنی گیسٹ اسپیکر محترمہ کوثر اعوان صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور عالی مختصر خواتین کی قانونی رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز سامعین کو میری طرف سے پرخلوص سلام. آج کے اس پروگرام کے لیے میں اسپیشلی صاحبین صاحب کو، میڈم عابدہ کو، ان کی پوری ٹیم کو دل کے عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گی اور خراج تحسین بھی پیش کرنا نہیں بھولوں گی، کیونکہ بحیثیت قانون دان میں نے اپنی زندگی میں لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل بہت سے ایونٹس میں نے جوائن کیے، بٹ دس از دا اونلی ایونٹ ان مائی لائف جس میں اسپیشلی طور پر خواتین کے دن کے حوالے سے اتنا بڑا کریڈٹ دیا گیا اس عورت کو کہ ان کے لیے اسپیسیفکلی یہ جملہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ آپ ایک عورت کو بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت عورت یا ایون دن کے بحیثیت ایک عام ورکر آپ اس کو یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو یہ پراپ کر رہے ہیں، ہاں میں کر سکتی ہوں. دس از دا لیول آف کانفیڈینس کہ جو آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. اب جب ہم کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کریں گے، وہ کہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا BA جو ہے وہ بھی سائیکولوجی میں کیا تھا اور قسمت میں شاید وکیل بننا تھا، وکیل بن گئی. میں آپ کو بہت مزے کی اور انتہائی سچی اور کھری بات بتاؤں گی کہ خاتون عورت یہ وہ عورت ہے جس نے عیسیٰ کے گھر میں، جس نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے کربلا کے میدان میں یزید کے دربار میں خطاب کیا ہے. یہ وہ عورت ہے حضرت اسماء بنت زینب جنہوں نے میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلایا ہے. یہ وہ عورت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ جس نے رسالت کی مہر کے اوپر اپنا ثبوت کو ثبت کیا ہے. یہ وہ عورت ہے آج کی دنیا کی، یہ وہ عورت ہے جو آپ کے ساتھ جہاز چلا رہی ہے. یہ وہ عورت ہے آج کی دنیا میں کہ جس تہ سمندر بھی جہاں تک آپ کی انوینشنز ہوئی ہیں وہاں تک پہنچ گئی ہے. اور یہ وہ عورت ہے کہ جو انسان کو تخلیق کرنے کا سب سے بڑا منبع ہے اور کائنات اس ٹائم آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہے. کائنات آپ کو اس وقت خراج تحسین پیش کرتی ہے. کیا یہ عام سی بات ہے کہ ایک انسان سے انسان کا جنم ہونا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے ریکارڈ میں آپ کی قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیتا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت آپ کی ذات کو اور کیا چاہیے. آپ بحیثیت معاشرہ جب ہم بات کرتے ہیں عورت کے کردار کے حوالے سے، مان لیا جائے ستم ظریفی ضرور ہے، عورت کے کردار کو اس طرح سراہا نہیں گیا، لیکن واللہ آج بھی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو واقعتاً عورت کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور انہی اچھے لوگوں کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر یہ نظام قائم ہے، جس کی ایک عمدہ مثال ونس اگین میں کہوں گی کہ آپ کا یہ مون کریشنز کا ادارہ ہے کہ جس نے آج اس عورت کے اسپیشل دن کے اوپر آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ والنٹیئرلی آئیں اور یہاں خطاب کریں. مجھے بہت سے ایونٹس کی نسبت گورنمنٹ کی طرف سے بھی مدعو کیا گیا تھا. میں کسی سرکاری ایونٹ میں نہیں گئی ہوں. میں صرف 2 پروگرام میں نے انتخاب کیے ہیں. ایک ڈسیبلڈ وومنز کے والے سے ایک پروگرام تھا گرلز ڈگری کالج میں، جہاں پہ صرف وہ خواتین آئی تھی جو معذوری جسمانی طور پر اس کی محتاج ضرور تھی، بٹ ذہنی طور پر وہ بہت فریش خواتین تھی. تو وہ خواتین وہاں پر آئی تو میں نے ان کو بھی سلام پیش کیا کہ آپ نے اپنی ظاہری کسی معذوری کو بہانہ نہیں بنایا، جس کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے میڈم فریدہ فرید کی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے. زندگی فہمیدہ فرید کی بھی آسان نہیں ہے، زندگی کوثر اعوان کی بھی آسان نہیں ہے،
زندگی میڈم عابدہ کی بھی آسان نہیں ہے، اور زندگی بیٹھی ہوئی ہے بچی جو ابھی شاید FABA کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کی بھی آسان نہیں ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص ٹائم کے لیے، ایک خاص مدت کے لیے اس قرۂ عرض کے اوپر اتارا ہے. تو یہ آپ کی نسبت، آپ کے کردار کو سراہنے کی نسبت میرا پروردگار آپ کو یہ مواقع بھی فراہم کرتا ہے کہ میری اس دنیا کے اندر جہاں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی ایجادات دی ہیں، اپنے حصے کی خوشیوں کو چن لو. یہ اب ہماری ذات کی حد تک ہے ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں. میں آج اس پروگرام کے وساطت سے ایک بات ضرور، اپنی بچیاں موسٹلی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ضرور ان سے یہ بات کہوں گی. میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہی ہوں. یقین مانیے ہماری اصلاح، ہماری کامیابی کا زینہ آپ کے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے ہو کر گزرتا ہے. اگر آپ اپنی زندگیوں میں سے ان تینوں چیزوں کو مائنس کر کے چلیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میری کامیابی میرے والدین نہیں ہیں موجود دنیا میں، میری کامیابی کا سرا میرے اللہ، رسول اور اس قرآن پاک کا صدقہ ہے. اور میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس فورم پہ کھڑے ہو کے میں ضرور کہہ رہی ہوں. بے شک بہت سے لوگوں کو شاید میرے جیسے اس بندے کو کہ جو آپ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کی میں وکیل ہوں، اللہ نے مجھے بہت سارے اعزازات دیے ہیں. میں شاید گنوانا بھی چاہوں تو گنوا نہیں سکتی. میں صرف اللہ تعالیٰ سے اس کا کروڑا بار شکر ادا کرتی ہوں. تو اس کے اندر، اس کے پیچھے ضرور یہ چیز ہے کہ میں نے شاید ارادتاً دفعتاً بہت ساری چیزوں کو شاید وقتی طور پر نہیں بھی مانا ہو، لیکن ان مائی انر سیلف میرے دل نے یہ آواز ضرور دی ہے کہ آپ کی کامیابی ان تینوں چیزوں کے بغیر ہو کر ممکن نہیں ہے. اس لیے میری یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں، میری چھوٹی بہنوں کی جگہ ہیں، بچیوں کی جگہ ہیں، کچھ بڑی باجیاں بھی ہیں، ان کا تجربہ ہوگا. تو آپ اپنی زندگی کا جو بھی ٹارگٹ رکھیں، آپ کی سائیکولوجیکل کونسلنگ میں جو سب سے پہلا اور اہم کردار پیدا کرنے والے کے بعد، پرورش کرنے والے کے بعد جو آتا ہے وہ ان تینوں چیزوں سے ہو کر گزرتا ہے. ان تینوں چیزوں کو اپنا ساتھی بنائیں، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا. اور سائیکولوجیکل کونسلنگ کے حوالے سے میں ایک اپنا تجربہ بھی شیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ اسی کنسنسس میں اتاری تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، مشرکین مکہ نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے. تو وہ تو پیغمبر تھے، ہم یہ لفظ تو ان کے لیے یوز نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ ڈپریشن میں تھے، بٹ میں بھی اس ٹائم کی صورتحال سے اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا ہو کہ میرے نبی کے دل میں کوئی ایسی بات ہے. تو انہوں نے اسپیشلی سورہ والضحیٰ اسی لیے نازل کی تھی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو چھوڑا ہوا نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک کا جو پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں، وہ اللہ کے پاس جائے. اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اب تھوڑی سی پروفیشنل بات کے حوالے سے آ جائیں تو آزاد کشمیر اس حوالے سے پرامن خطہ ہے. اگر ہم اس کو سینسس کے حوالے سے بات کریں تو الحمدللہ اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر سے اگر تناسب اس کا لیا جائے یا اس کو اس کے ساتھ آپ مقابلہ کریں تو یہ میں آپ سب کو اس بات کی خوشخبری سناتی ہوں کہ آزاد کشمیر الحمدللہ خواتین کے حوالے سے پاکستان کے تمام شہروں میں سے سب سے پرسکون اور پرامن شہر ہے. اس کی یہ جو آپ کی اسٹیٹکس ہوئی ہیں اس کے پیچھے انہوں نے آ کے بہت سے لوگ جو ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے شہر کا، آپ کے علاقوں کا. اور اسپیشلی ہم جو وکلاء ہیں ہمیں شاید اس طرح سے زیادہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو خواتین کی شرح ہے جرائم کے حوالے سے بالکل 0% کے برابر ہے. آزاد کشمیر میں خواتین جرائم نہیں کرتی ہیں. ایکا دوکا کیس کہیں پہ ہو، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. باخدا ویسے بھی خواتین بھی ظاہر انسان ہی ہیں، تو اکا دکا کوئی کیسز ہوں تو آزاد کشمیر میں جو خواتین کے حوالے سے جرائم کی شرح بالکل 0 ہے. اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ کا وراثت کا جو قانون ہے جس کو سورہ نساء اللہ تعالیٰ نے نازل کی. سورہ نساء
کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے وراثتی قانون کے حوالے سے تمام چیزوں کو موڈیفائڈ کر کے چھوڑ دیا، اور ایک خاتون کے لیے یہ خوشخبری بھی دے دی، آپ باپ سے بھی حصہ لیں گی، بھائی سے بھی حصہ لیں گی، خاوند سے بھی حصہ لیں گی، اف اینی کیس آپ کا بیٹا اگر جائیداد چھوڑ کے مر جاتا ہے تو بوڑھی بیوہ ماں اس سے بھی حصہ لے گی۔ تو یہ اعزاز مرد کو حاصل نہیں ہے۔ پھر ان چیزوں کی روشنی میں قرآن کو ضرور مطالعہ کیا کریں، آپ کو کبھی شکوہ نہیں رہے گا کہ آپ کو کچھ ملا ہے یا نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نساء میں اقرار دیا، رجال قوامین بالنساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، کبھی مت زندگی میں کلیم کریں کہ عورتیں اور مرد برابر ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ عورتیں مردوں سے ہمیشہ اونچی ہیں۔ کیوں؟ کیا کسی مرد کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ نہیں ہے نا۔ کیا کوئی مرد ماں کا درجہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ کیا جو میں نے آپ کو سورہ نساء میں بتایا، آپ خود پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، کہ جو خاتون کو وراثت میں توقتی ہے کہ مرد کو تو نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ احسان بھی کیا ہے، اس کو گھر کے اندر رکھا ہے، معاش کی ذمہ داری مرد کو دی ہے۔ آپ دیکھیں گے جس طرح اڈے کا ایک دیہڑی دار مزدور پورا دن کام کرتا ہے، کیا آپ میں سے مجھ میں سے کوئی یہ بندہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ ہم 8 گھنٹے کام کریں اور شام کو وہ سارا کچھ کر کے گھر جائیں؟ تو ہر وقت شکوہ کنا نہیں ہونا چاہیے مردوں سے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے باپ کی شکل میں ہے، بھائی کی شکل میں ہے، بیٹے کی شکل میں ہے، آپ کے ساتھی ہم سفر کی شکل میں ہے، ضرور شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کے لیے اپنی جوانیوں کو، اپنے ٹائم کو، اپنے سوچنے کو کر دیں۔ اور اس موقع پر ایک بار پھر صلاح الدین صاحب کا بھی ضرور شکریہ ادا کریں کہ آج کے اس دن کی مناسبت سے انہوں نے اس پروگرام کو بھی رکھا ہے۔ یہ آپ کا آزاد کشمیر کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، سوشل وومن ڈیولپمنٹ، جو اتنا زیادہ بجٹ لیتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کے اوپر آپ کا وومن اسٹیٹس آف دا کمیشن آف دا ایجے کی ہے، جہاں پر آپ کے جو منتظمین بیٹھے ہیں وہ گریڈ 19 اور 20 کی مراعات لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق نہیں بخشی کہ یہ پروگرام کریں، یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کریشن کو بخشی اور اس ٹائم آزاد کشمیر کے اندر جو سب سے بڑے جو کیسز خواتین کے حوالے سے چل رہے ہیں وہ فیملی کورٹ کے اندر تنازعات چل رہے ہیں۔ فیملی کورٹ کے اندر سب سے بڑا تنازع آج کی خاتون کا یہ چل رہا ہے کہ میرے خاوند نے، میرے سسر نے جب میری شادی ہوئی تھی مجھے آگمیر میں فلاں بنگلہ دیا تھا، فلاں پلاٹ دیا تھا، اتنا زیور دیا تھا۔ اب ہم لوگ بھی رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، یا بہت سی ہماری بہنیں، بہت سے ہمارے خاندان، بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ شادی کے وقت تو سب چیزیں مان لیتے ہیں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو اگر کوئی خاتون ایز اے میٹر آف رائٹ چیزوں کو کلیم کرتی ہے تو اس وقت دینے سے ہم انکاری ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آج میں نے بے حیثیت خاندان کسی سے شادی کی اور پینسل لکھ کے دی ہے، آج کے دن کے اعتبار سے تو یہ 10 روپے کی تھی، لکھ دی، تو 10 سال کے بعد اس کی قیمت ہو گئی ہے 100 روپیہ، تو مجھے دیتے ہوئے تھوڑی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایشوز ہیں، بچوں کے بہت کم ایشوز ہیں، اکا دکا کیسز ہیں، بہت کم ایشوز ہیں، اور میں سلام پیش کروں گی ایسی خواتین کو جو نامساعد حالات کے باوجود بھی اپنے بچوں کے لیے چیزوں کو سروائیو کر رہی ہیں۔ پھر ہماری سوسائٹی کے اندر اگر قانونی نقطہ لحاظ سے بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں، پاکستان میں جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ہیں، آپ کا ہراسمنٹ ایکٹ ہے 8 ورس ورک پلیسز۔ اگر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ کوئی بھی میل آپ کا جو ساتھی ہے آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، کسی بھی والے سے آپ کو کہہ لیں کہ بے چین کرنے کے لیے، ڈسٹرب کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر وومن ہراسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیسز 2014 آزاد کشمیر میں اڈاپٹ ہے۔ آپ اس حوالے سے اپنا متعلقہ پولیس اسٹیشن کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ بڑے تگ و دو کے بعد پنجاب حکومت نے سب سے پہلے اس قانون کو پاس کیا، وومن ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2014۔ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ جو لیجسلیچر ہے 2 رکنی لیجسلیچر ہے، جس میں آپ کے قاضی صاحبان بھی بیٹھتے ہیں اور آپ کے ججز صاحبان بھی بیٹھتے ہیں۔ سردار عبدالقیوم مرحوم کے دور میں اس چیز کے اوپر کافی ریزسٹنس ہوئی
کہ فیملی کورٹ نہیں بننی چاہیے اور آزاد کشمیر کے اندر یہ قوانین نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ یہ جو ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی شریعت کے جو قانون ہیں، ان کے یہ منافی ہیں. بہرحال اسمبلی نے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اس ایکٹ کو منظوری کر لیا. سیکشن 5 وومن ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت کوئی بھی خاتون اگر اس کے اوپر اس کا خاوند، اس کا دیور، اس کا جیٹھ، ایون دو کہ اس کی ساس، سسر، بہن، بھائی، کوئی رشتہ دار اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے تو وہ اس سیکشن 5 کے تحت عدالت میں استغاثہ دائر کرے گی، جس کی سزا 10 سال اور جرمانہ 1 لاکھ روپے ہے. ثابت ہونے پر یہ آپ کے پاس ریمنڈی موجود ہے. بٹ میک شیور کہ آپ کو 7 گواہ بھی دینے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ میری کسی سے دشمنی ہے تو میں نے جا کے درخواست دے دی کہ اس بندے نے مارا ہے. نہیں، آپ کو 7 گواہ بھی دینے پڑیں گے. سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے بھی بڑی اچھی ایک لیٹسٹ ججمنٹ پیش کی ہے 2022 میں کہ یہ جو خواتین جن کے مسائل ہو جاتے تھے اگر خاوندوں کے ساتھ، تو جو انٹر مینٹیننس ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، یعنی عبوری خرچہ کہ جب کیس چل رہا ہے تو آپ اس کے دوران بچے کو، والد جو ہے وہ رسپانسیبل ہے اس کو فیڈ اپ کرنے کا. تو اس کی نسبت ہماری عدالت نے قرار دیا ہے کہ جو والد ہے وہ اپنے بچے کا جب وہ بالغ ہو جائے لڑکا، اس کو خرچہ دینے کا پابند ہے، اور بچی جو ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تو وہ اپنے باپ سے خرچہ لینے کی اقدار ہے. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں شادی ہی نہ کریں تو ابو سے خرچے لیتے ہیں. تو یہ لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے ہماری سپریم کورٹ کی 2022 کی، اور اس میں عدالت نے لفظ یہ بھی لکھا ہے کہ فیئر اینڈ ریزنیبل اماؤنٹ فادر از باؤنڈ ٹو مینٹین چلڈرن. پھر ایک اور لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے، چلیں خواتین بیٹھی ہیں بچیاں بھی، کہ پہلے یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ جو خاتون دوسری شادی کر لیتی ہے وہ بچے یا بچی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے علماء کرام نے قرار دیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. فار ایگزامپل ایک بچی ہے جس کی عمر 9 سال یا 10 سال ہے، شی از گیٹنگ اپ، تو گروئنگ اپ، تو کیا ایسی ایک بچی ایک غیر محرم مرد جس کے ساتھ اس کی ماں شادی کرتی ہے رہ سکتی ہے؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا تھا رہ سکتی ہے. بٹ ہماری سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر ایک لیٹسٹ ججمنٹ دی ہے، جو خاتون دوسری شادی کر لے گی وہ بچے کی کسٹڈی سے محروم ہو جائے. یہ بھی ایک لیٹسٹ ہے. پھر اکثر مجھ سے جو بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جی کہ کیا بچہ کتنے عرصے تک رہے گا، 2 سال تک رہے گا، 3 سال تک رہے گا، 4 سال تک رہے گا. اس کے اوپر آپ کو کہ ابھی لیٹسٹ کوئی ایسی ججمنٹ نہیں آئی ہے. میں نے آپ سے جتنے قوانین شیئر کیے ہیں یہ بالکل لیٹسٹ ہیں 2022 کے. بٹ اس کے اوپر جو سینسز ڈیولپ ہے ہماری عدالتوں کے وہ یہ کہ جو بھی خاتون اپنی مرضی سے بچہ نہیں دے گی اپنے خاوند کو، اس کی اچھی پرورش کر رہی ہے، لک آفٹر کر رہی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کر رہی ہے، اور جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ عدالتیں کانسٹیٹیوشن یہ دیکھتی ہیں کہ ویلفیئر آف دا مائنر، کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کی بہتر تربیت ماں کے پاس ہو سکتی ہے یا باپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اس کی نسبت عدالت نے قرار دیا کہ اگر خاتون نہیں دینا چاہتی تو وہ بالکل اس کو رکھ سکتی ہے. اب اس کے اندر عدالتوں نے بہرحال یہ قدغن ضرور لگائی ہے کہ کیا جو عورت رہ رہی ہے، جو ماں ہے، کیا ماں جس ایٹماسفیئر میں رہ رہی ہے بچے کے ذہن کے اوپر برے اثرات تو مرتب نہیں ہو رہے کہ آپ کے جو ایٹماسفیئر ہے اراؤنڈنگ ہے، آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ کتنی ہیلپ فل ہیں بچے کو گرون اپ کرنے کے لیے. اس کے اوپر عدالتیں کمپرومائز نہیں کرتی ہیں کہ آپ نے عدالت کو یہ سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، اور فائنینشیل سورس بھی آپ نے اپنا عدالت کو شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں. بٹ دا پرائم ریسپانسبلٹی آف دا فادر ٹو ٹیک اپ ہر چلڈرنس. اچھا، مزید اور جو ہمارے سامنے بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ بہت سی خواتین جو ہیں ان کا ڈومیسائل فار ایگزامپل مظفرآباد کا ہوتا ہے، اور وہ شادی کر کے نیلم چلی جاتی ہیں یا کٹھیاں چلی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک قانونی